بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ اس درس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات 233 سے 235، 233 سے 235 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر تین جو مسائل اور تین موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے، جن میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ رضاعت کے حوالے سے ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا موضوع جو ہمارے سامنے آئے گا وہ شوہر کی وفات کے بعد ایک بیوہ جو عورت ہے اس کے حوالے سے جو مسائل، عدت کے مسائل ہیں، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور تیسرے نمبر پر پیغام نکاح کے آداب اللہ رب العزت نے کیا بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں بات انشاءاللہ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو آیت آج کی جو آئے گی اس میں مسئلہ رضاعت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ یہ واو اور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الوالدات، یہ والدہ جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یعنی ماں کو کہتے ہیں، اور یہاں پر الوالدات یہ مائیں یعنی جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور مائیں یرضعن یہ وہی لفظ رضاعت یا رضاعت جسے اردو میں کہتے ہیں، یعنی دودھ پلانا، بچے کو دودھ پلانا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ معروف لفظ ہے کہ فلاں رضائی بھائی ہے، یعنی اس کو بھی میری ہی ماں نے دودھ پلایا ہے، یا ہم دونوں کو کسی ایک ماں نے دودھ پلایا ہے، تو رضائی بھائی یا بہن کہلاتے ہیں۔ تو یہ وہی لفظ جو ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے، یرضعن، یعنی وہ عورتیں یعنی وہ مائیں دودھ پلائیں، اولادہن، اولاد کو کہتے ہیں یعنی بیٹے بیٹیاں، ان میں سب شامل ہیں، اور ہن اپنی، یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی یعنی 2 سال، کاملین مکمل، کامل مکمل اسی طرح کا ملتا جلتا لفظ ہے، حولین کاملین یعنی 2 مکمل سال مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، لمن لی اس کے لیے یعنی کے لیے، من جو ارادہ کرے، جو ارادہ رکھتا ہو، یعنی یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو ارادہ کرے، ان کہ یتم وہ تمام کرے، وہ مکمل کرے، تمام کرنا یہ اردو میں بھی کام تمام کرنا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کام کو ختم کر دینا، مکمل کرنا۔ ان یتم یعنی اگر اس کے لیے یہ حکم ہے جو ارادہ رکھے کہ وہ پورا کرنا چاہے، پورا کرے، الرضاعہ یعنی وہی جو دودھ پلانے کا حکم ہے یا دودھ پلانے کے اس عمل کو، اس مدت کو پورا کرنا چاہے، تو اس کے لیے 2 سال کی مدت اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے، یعنی جو مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 سال تک اولاد کو دودھ پلائیں۔ فعلی المولود، و اور علی اوپر یا ذمے، المولود مولود کہتے ہیں جو بھی پیدا کیا گیا ہو، یعنی بیٹا یا بچہ، لہو لا کے لیے، ہو جس کے، یعنی جس کا بھی بیٹا پیدا ہوا ہو، یعنی جس کی اولاد ہو، مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جس کی بھی اولاد ہو اس کے ذمے یہ ہے یا اس پر یہ ہے کیا، رزقہن رزق یعنی اس کا کھانا پلانا، ہن ان سب عورتوں کا، یعنی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ سب اس میں شامل ہیں، تو ان عورتوں کا رزق جو ہے، ان کا کھانا پلانا جو ہے وہ ان کے ذمے ہے جس کی وہ اولاد ہے۔ وَكِسْوَتُهُنَّ، و اور کسوہ مطلب لباس، کسوتہن ان عورتوں کا لباس بھی ان کے ذمے ہے، بالمعروف معروف کے طریقے سے، یعنی معروف جس کو سب جانتے ہیں، یعنی ایک دستور جو ہے، جو ایک بھلا طریقہ ہے، جس کو جانا جاتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے،
تو ایک اچھے انداز میں، ایک اچھے طریقے، معروف طریقے کے مطابق ان کا رزق، ان کو کھلانا پلانا اور ان کا لباس ان والدوں کے ذمے ہے جن کی وہ اولاد ہے، جن کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ لا تکلف، لا نہیں، تکلف تکلیف دی جائے، اور تکلف وہی جیسے اردو میں تکلف بھی بولتے ہیں، اور تکلیف کا لفظ بھی اسی لفظ کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ لا تکلف نہیں، نہ تکلیف دی جائے، نفس کسی شخص کو بھی، الا مگر وہ یا سوائے، وسعہا اس کی گنجائش، اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچائی جائے مگر اتنا ہی ذمہ داری ڈالی جائے۔ اور یہاں پر بعض اوقات آپ لوگ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی اسپیشل اسائنمنٹ جب لگائی جاتی ہے اس کو بھی تکلیف کہا جاتا ہے عربک کے اندر، یعنی کسی چیز کو ذمہ دار کسی شخص کو کے اوپر ایسی ذمہ داری نہ ڈالی جائے، کسی شخص کو ایسی تکلیف نہ دی جائے کہ جس کی وہ گنجائش نہیں رکھتا۔ ہاں، اس کی گنجائش کے مطابق اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، اور اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ لا تضار، لا نہیں، تضار، دار ضرر نقصان سے ہے، جس کو اردو میں بھی ضرر پہنچانا جیسے کہتے ہیں۔ لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن والدہ یعنی ماں کو، بی والدیہا بی سے، ولدی ولدیہا اس کے بیٹے کے سبب، یعنی ماں کو اس کے بیٹے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، بلیک میل نہ کیا جائے، یا اس کی وضاحت بھی آگے آئے گی۔ اور لا نہ ہی، مولود اور نہ ہی بیٹے کو، لہو جس کا وہ ہو، یعنی نہ ہی بیٹے کے باپ کو، بھی والدی اس کے بیٹے کے سبب، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر ماں اور باپ دونوں ہی کے حوالے سے ایک برابری کے ساتھ بات کی ہے کہ دونوں میں سے اس معاملے میں، دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے، اچھے طریقے سے اس کو نپٹایا جائے اور کسی ایک کو بھی اس میں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وعلی الوارث، اور علی الوارث اور ورثاء پر، یعنی اگر باپ نہ ہو اور دودھ پلانا پڑے، اگر عورت بیوہ ہو تو اس صورت میں جو وارث یعنی اس بچے کے ہیں، یعنی اس شوہر کے جو رشتہ دار ہیں، مثل ذالک ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے عورت کو بغیر نقصان پہنچائے، والدہ کو اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس سے دودھ پلوا لیں۔ فَإِنْ أَرَادَ پس ان اگر، ارادہ یہاں پر ہے، یہ دیکھیے ارادہ یہ دو کے لیے یہاں پر صیغہ ہے، اور اگر وہ دونوں ارادہ کریں، اگر وہ دونوں چاہیں، فصالاً دودھ چھڑانے کو، یعنی اگر دونوں کا ارادہ ہو کہ ہاں 2 سال سے پہلے بھی وہ دودھ چھڑانا چاہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، 1.5 سال دودھ پلایا، 18 مہینے یا کچھ اس طرح سے کم و بیش اگر دودھ پلایا، اگر وہ دودھ پلا کر اس کو چھڑانا چاہیں، ان ترادن، ان سے، ترادن رضامندی کے ساتھ، تراد راضی جیسے اردو میں بھی لفظ ہے وہ اسی سے ہے، یہ تا صرف اضافہ ہے، ورنہ را الف ضاد وہی راضی کا لفظ ہے۔ ان ترادن اپنی باہمی رضامندی کے ساتھ، منہما ان دونوں کے درمیان میں جو ہے، یعنی اگر دونوں ماں اور باپ دونوں رضامند ہوں اور دونوں کے اندر طے پا جائے تو اس حساب سے وہ اولاد کا دودھ چھڑا بھی سکتے ہیں وقت سے پہلے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت اللہ رب العزت نے 2 سال بیان فرما دی ہے۔ وَتَشَاوُرٍ اور وہ باہمی مشورہ کرے، یعنی اگر باہمی مشورہ کر کے اس میں یہ دودھ چھڑانا طے پا جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس لا نہیں، جناح کوئی بھی گناہ، علیہما ان دونوں کے اوپر، تو ان دونوں پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اس سے وقت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں۔ وَإِن اور ان اگر، اردتم تم ارادہ کرو، ان کے، تسترضعوا کہ تم، تسترضعوا اور یہاں پر جو سین جو شروع میں ہے یہ اصل میں کسی چیز کے طلب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر تم دودھ پلوانا چاہو، یعنی اگر خود تم کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ماں اس کے لیے راضی نہ ہو اور ماں خود دودھ نہ پلانا چاہے، تو آپ اگر کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو، ان تسترضعوا اگر تم سب دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح پس لا نہیں، جناح کوئی بھی گناہ، کوئی بھی حرج، علیکم تمہارے اوپر، تم سب پر، اذا جب، سلمتم سلم یعنی جب دے دو، جب حوالے کر دو، ما آتیتم بالمعروف جو تم طے کرو، یعنی جس سے بھی دودھ پلواؤ اگر اس کے ساتھ جو تم طے کرو، اگر آتیتم بالمعروف اگر دستور اور معروف طریقے کے مطابق جو اس سے طے کرو اس کو دے دو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کسی اور سے بھی دودھ پلوا لو۔
واتقوا اللہ۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے تمام احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا اور تم سب جو ہے ڈرو اللہ سے۔ یعنی ہر معاملے میں یہ جتنے بھی احکامات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، ان سب معاملات میں حدود و قیود کا خیال رکھا جائے اور اللہ رب العزت سے ڈر کر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے بلکہ اللہ سے ڈرا جائے۔ وَاعْلَمُوا اور اعلموا یعنی جان لو، یہ حکمیہ ہے، اور تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ ہے، بما ساتھ اس کے، بھی ساتھ ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر اس کو خوب دیکھنے والا، بصیر بصارت سے ہے، بصیر یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے اس کے اندر چند احکامات اللہ رب العزت نے رضاعت کے حوالے سے رکھے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات جو بڑی واضح ہے وہ یہ کہ اس میں رضاعت کا ایک بیان اور اس کے حوالے سے جو احکامات مرد اور عورت اور ان کے درمیان ایک عدل اور مناسب طریقے سے اس کو کرنا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کا جو تعلق ہے ہم پہلے جیسے پڑھ آئے ہیں، پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق کے معاملات ہمارے سامنے رکھے تھے، اور جب نکاح اور طلاق کا معاملہ ہو تو اس کے بعد اس رضاعت جو ہے بعض اوقات طلاق ہوتی ہے اور انسان کی اولاد ہے، تو رضاعت کے معاملے میں بہت سے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس طلاق کے فوراً بعد ان مسائل کا حل جو ممکن مسائل تھے اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرما دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یعنی کسی بھی طریقے سے ایسی اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو، تو اس سلسلے میں ماؤں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یعنی اس میں 2 سال اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پر یہاں پر بیان فرما دیے ہیں کہ ان کے لیے دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ صرف 2 سال ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ماں پر فرض ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو دودھ پلائے، اور اس کے اندر بے شمار سائنٹیفک حکمتیں اور طب نبوی کے اعتبار سے بھی اگر انسان مطالعہ کرے تو بہت سی اللہ رب العزت نے اس کے اندر طاقتیں اور حکمتیں رکھی ہیں، اور ماں کی محبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور خصوصاً جب بچہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس صورت میں عورت یا ماں کو چاہیے کہ وہ اس کو لازمی طور پر اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ اور اس آیت کے اندر سے 2 اور باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ رضاعت کی جو زیادہ سے زیادہ مدت وہ کیا ہے، کیونکہ اس معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں مختلف افراط و تفرید جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم ہمارے درمیان کے تمام جو مختلف مسائل ہیں ان کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے اس قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اور ایک فیصلہ کن اور فیصل کتاب ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہر چیز کا پراپر حل جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے بھی یہی لائق ہے کہ وہ اپنے تمام مسائل کے اندر اس قرآن ہی کی طرف رجوع کرے اور دوسرے ادھر ادھر جو ہے وہ جانے کی کوشش نہ کرے۔ تو اس آیت سے جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ رضاعت کی جو مدت اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کی ہے وہ 2 سال ہے، لہٰذا اس 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک بہت بڑا ہی اہم نکتہ ہے کہ ان 2 سالوں کے اندر اگر کوئی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے یا اگر کوئی دوسرا بچہ جو اس کی اولاد نہیں بھی ہے اور وہ کوئی عورت اب اس بچے کو ان 2 سالوں کے اندر دودھ پلاتی ہے اس بچے کی عمر کے پہلے 2 سالوں کے اندر، تو اس حوالے سے اس کے اوپر رضاعت ثابت ہوگی۔ لیکن اگر اس سے باہر یہ معاملہ نکلتا ہے 2 سال سے اوپر وقت گزر جاتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ یعنی بڑی واضح اس حدیث میں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کا درجہ حسن ہے، کہ دودھ چڑانے کی مدت سے پہلے رضاعت اگر کر لی جائے، دودھ پلا لیا جائے تو پھر ہی رضاعت ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کی ہم معنی حدیث ایک ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ،
یعنی یقیناً رضاعت وہی معتبر ہے جو یعنی کم سنی کے زمانے میں بھوک کی بنا پر ہو، یعنی چھوٹی عمر میں ہی جو رضاعت کر دی جائے وہی اصل میں معتبر تصور کی جائے گی۔ لیکن اس حوالے سے جیسے شروع میں نے بات کی کہ 2 سال کی مدت اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 14 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہ اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، یعنی اس کا دودھ چھڑانا، بچے کا جو دودھ چھڑانا ہے وہ 2 سال کے اندر اندر اس کو کیا جا سکتا ہے، 2 سال کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال تک بتاتے ہیں، اور اس کی نسبت بعض فقہا کی طرف بھی کی جاتی ہے، جو بڑی ہی عجیب بات ہے اور قرآن کریم کی اس نص صریح کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن واضح طور پر سورۃ اللقمان اور اسی سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر واضح طور پر ان 2 سالوں کا ذکر فرماتا ہے۔ لیکن رہا ایک اور مسئلہ، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم کو، جسے انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، جوان ہونے پر ابو حذیفہ کی بیوی کا دودھ پی کر ان کا رضائی بیٹا بننے کی اجازت دی تھی، اور اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو حذیفہ کی بیوی نے اپنے اس یعنی بیٹے کو جو ان کے گھر میں غلام تھا اس کو گھر میں ہی رکھنے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلا دیا جائے اور لہٰذا اس کی رضاعت ہو جائے۔ تو اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روشنی میں وہ رضاعت کبیر کی قائل ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ اگر اس طرح بڑی عمر میں بھی یعنی 2 سال سے زیادہ عمر میں بھی اگر دودھ پلا دیا جائے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی اس حدیث کے مطابق، مگر دوسری امہات یعنی اس پر امہات کی جو باقی دیگر جماعت ہے سوائے حضرت عائشہ کے، انہوں نے اس مسئلے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان سے خاص ہونے کی امکان کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ سالم کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس کو عام نہ سمجھا جائے بلکہ یہ حکم خاص اللہ رب العزت نے صرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت سالم کے لیے ہی یہ حکم دیا تھا، اور وہ ان کی تخصیص ہے، اور یہ ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، اور اس کو ایکسیپشن سمجھا جائے۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرح شدید اگر ضرورت ہو تو اس کی اجازت ممکن ہے کہ اس صورت میں ایسا ہو، لیکن جو عام حکم ہے، جو جنرل ہمارے سامنے حکم اس آیت میں آتا ہے وہ یہی کہ دودھ پلانے اور رضاعت کی جو عمر ہے وہ اللہ رب العزت نے 2 سال رکھی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ اور دوسری بات جو ہمارے سامنے اس آیت سے آتی ہے وہ اس کے الفاظ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا کہ اگر یہ دونوں چھڑانا چاہیں دودھ کو، تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ 2 سال کی مدت پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ میکسیمم لمٹ اللہ رب العزت نے وہ بتا دی ہے کہ 2 سال زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اور جیسے سورۃ اللقمان کی آیت میں بھی ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ 2 سالوں میں، یعنی 2 سالوں کے اندر اندر، اور اس آیت میں تو خصوصاً اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا اگر وہ چھڑانا چاہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، 2 سال کی مدت پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے شروع کے حصے سے یہ ہمارے سامنے چیزیں واضح آتی ہیں، اور آیت کے اگلے حصے میں جہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جو باپ ہے اس کے ذمے اس کی ماں کو اور یعنی اس بچے کے حوالے سے ان کا رزق اور ان کا کھانا پلانا اور ان کے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرنا معروف طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے جو وہاں پر چلتا ہے طریقہ دستور کے مطابق وہ دینا ضروری ہے۔ اور طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے شریعت سے انحراف ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اور اس معاملے میں افراط و تفریط ہمیں نظر آتی ہے، اور کبھی ماں زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے اور کبھی باپ جو ہے وہ کچھ بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی طرفوں سے بعض اوقات ہمارے سامنے جو ہے اس شریعت کے اوپر عمل کرنا دشوار اور پیچیدہ ایک معاملہ ہمارے سامنے اس کی ایک صورت نظر آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کلام بڑا ہی واضح اور ہمیں یہاں پر بھی ہدایت دیتا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اگر حکم الہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق عورت کے روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو جس طرح کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا رزقہن و کسوتہن، تو اس سے معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی ماں کو جب کہ اسے طلاق ہو چکی ہو
عام معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرنا والد پر فرض ہے، یعنی لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے، یہ دونوں کام۔ جبکہ عام حالات میں جب طلاق نہ ہوئی ہو تو بیوی کا کھانا اور لباس تو اس کے ذمہ پہلے سے ہی ہے، وہ تو ہے ہی فرض۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر خصوصاً اس کا ذکر یہ کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ انسان سمجھے کہ اب وہ میرے ذمہ نہیں ہے تو میں نہیں دیتا، اور یہ تمہارے بچے ہیں تم اس کو کرو، تمہارے بچے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے معاملات ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک خوش اسلوب طریقے سے بالمعروف کہہ کے، ایک اچھے معروف اور دستور کے مطابق طریقے سے ان دونوں کے درمیان میں ایک عدل اور مساوات اور بڑی نرمی اور درمیانے طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور لفظ استعمال کیا جس میں اللہ رب العزت نے اور اس مسئلے کو واضح فرما دیا ہے، اور جو اس صفحے میں آپ کو لیفٹ میں اوپر نظر آئے گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا، یعنی نہ نقصان پہنچائے ماں کو اس کے بیٹے کی وجہ سے کوئی باپ، اور نہ ہی اسی طرح باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بیٹے کی وجہ سے، یعنی بیٹے کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اس حوالے سے بلیک میلنگ نہ کی جائے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اس حوالے سے شیخ محمد عبدہ وہ لکھتے ہیں کہ ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے مگر باپ زبردستی چھین لے، یا یہ کہ اسے دودھ پلانے پر مجبور کرے اور خرچہ نہ دے۔ تو ماں کی تکلیف اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور باپ کو تکلیف دینا یہ ہے کہ ماں بچے کا سارا بوجھ اس پر ڈال دے، وہ کہے کہ بھی اب تو تم سارا کچھ اس کا پورا انتظام کرو، یا دودھ پلانے سے انکار کر دے، یا پھر یہ کہ میں دودھ پلاتی نہیں ہوں، یہ بھی ایک مرد کے اوپر بوجھ ڈالنے والی بات ہے، اور اپنی اولاد کا خیال نہ رکھنا ہے، یا بھاری اخراجات کا مطالبہ کرے جو باپ کی وسعت سے باہر ہو، اور اس کی تنخواہ یا اس کے اندر جو پیسہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے، وہ کہے کہ مجھے اے سی بھی لگوا کے دو اور مجھے فلاں فلاں کام کر کے دو، اور وہ یہ نہ کر سکتا ہو۔ تو لہٰذا یہ دونوں ہی صورتوں میں اللہ رب العزت نے دونوں ہی کو لا تضار کہہ کے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی بیان فرمائی ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ ہی تم نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان پہنچائے جاؤ، یعنی اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے رسول نے نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے سے بھی روکا ہے اور خود نقصان پہنچائے جانے سے بھی رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو دونوں ہی صورتوں میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، کہ جس طرح سے یہ رضاعت کے معاملات شوہر اور میاں بیوی کے درمیان میں یہ طے پا رہے ہیں، اگر شوہر زندہ نہ رہے اور اگر وہ نہ رہے تو اس صورت میں ایسا نہیں ہے کہ اب اولاد کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اور ماں اگر اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی، اگر وہ خود غریب عورت ہے اور غریب لوگوں میں سے ہے، تو اس صورت میں وارثوں کو چاہیے کہ پھر وہ اس کا خیال رکھیں، اور وارث اس کی ذمہ داری اٹھائیں اسی طرح سے کہ جس طرح اگر باپ ہوتا تو وہ اس کی ذمہ داری لیتا، تو اس طرح سے وہ ماں کے حقوق ادا کریں تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش اور نگہداشت جو ہے وہ متاثر ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور تیسری صورت بھی ارشاد فرما دی کہ اگر ماں اور دودھ نہ پلانا چاہے، نہ پلا سکتی ہو، کوئی اور مسائل ہو، تو اس صورت میں دودھ پلوایا بھی جا سکتا ہے، یعنی ماں کے سوا کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا جو ہے وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ ماں کے ساتھ سمجھوتا نہ ہو سکے مثال کے طور پر، اور یعنی ایگری نہیں کر پائی، وہ زیادہ مانگتی ہے یا کچھ ایسے معاملے ہیں یا وہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک درمیانہ راستہ دیا ہے کہ زبردستی پھر بھی نہیں ہے، اس کو پھر بھی تکلیف میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے بڑا ہی رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ الطلاق آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو اسے کوئی اور دودھ پلا دے گی، یعنی اگر آپس میں تنگی کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہ کر پائیں، تو اس صورت میں بھی بچے کے اللہ رب العزت نے حقوق کو یہاں پر اجاگر کیا ہے، اور بچے کے حقوق کا پھر بھی تحفظ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو کسی اور جو ہے وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے، وہ اس کو دودھ پلا دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ جو معاوضہ تم دینا چاہتے ہو معروف طریقے سے پورا ادا کر دو، یعنی اس عورت کے ساتھ بھی پھر زیادتی نہ کی جائے جس سے دودھ پلوایا جا رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ تم اس کو دے دو جو تم نے اس کے ساتھ طے کیا ہے، معروف طریقے سے طے کرو، اس میں بھی کمی بیشی اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا واتقوا اللہ، کہ اس سارے معاملے میں تم اللہ رب العزت سے ڈرو
اور پورے معاملے میں اللہ رب العزت کو سمجھو کہ وہ ہم سب نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، کوئی بھی زیادہ ڈیمانڈ نہ کرے اور کوئی بھی حق کسی کا نہ مارے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس ایک لمبی آیت کے اندر اس جو رضاعت کے تمام مسائل کو مختصراً یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اگلی آیت کے اندر، وہ شوہر کی وفات کے بعد عورت کے ساتھ عورت کی عدت کے جو معاملات ہیں اللہ رب العزت نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن، واو اور الذین وہ لوگ جو یتوفون، توفا یہ دیکھیے وہی وفات کا لفظ جو اردو میں ہم بولتے ہیں وہی اصل میں لفظ ہے، یعنی عربی زبان کو اللہ رب العزت نے ہماری اردو کے ساتھ، تو اردو والوں کے لیے بڑی ایک رحمت ہے کہ اردو اور عربی کے بہت سے الفاظ ملتے جلتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا انسان غور کرے تو سمجھ جاتا ہے، اور چند اس کے اندر بس سیغے ہیں جن سے سمجھ جائے کہ وہ جمع کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو یتوفون، وہ جو فوت ہو جائیں، جو سب وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون و اور یذر، زر کہتے ہیں چھوڑ دینا کو، ذرہم یعنی ان کو چھوڑ دو، قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ دیجئے، تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے ویذرون، اور وہ سب چھوڑ جائیں ازواجن اپنی بیویاں، یعنی جو لوگ وفات پا جائیں اب ان کی بیویاں پیچھے بچ گئیں، تو یتربصن تو وہ روکے رکھیں، یعنی کون؟ وہ بیویاں خود اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت کہے کہ اچھا میرا شوہر نہیں رہا، وہ فوت ہو گیا تو اب وہ جو مرضی کرتی پھرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، بی ساتھ، انفسی یعنی اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، ہن یعنی کس بات سے روکے رکھیں؟ نکاح سے، یعنی نکاح اس دوران اس کے وفات کے فوراً بعد نہ کریں، اور کتنی دیر روکیں؟ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اربعۃ اشہر، اربع 4 کو کہتے ہیں، اشہر شہر یعنی مہینے کی جمع ہے، یعنی 4 مہینے تک اس کو روکے رکھیں، اور ساتھ مزید کیا؟ وعشرا، واو اور عشرہ 10، یعنی 4 مہینے اور 10 دن تک وہ اپنے آپ کو عورت جو ہے وہ روکے رکھے، وہ کسی کے ساتھ ان 4 مہینے 10 دن میں اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو اس کے دوران اپنے آپ کو روکے رکھے اور نکاح نہ کرے۔ فَإِذَا پس اذا جب، بلغنا جب وہ پہنچ جائے یعنی پورا کر لیں، یعنی جب یہ 4 مہینے 10 دن گزر جائیں، اجلہن اس کی مدت، اپنی مدت کو، اجل مدت کو کہتے ہیں، ہن اپنی، جب وہ اپنی مدت کو وہ عورتیں پہنچ جائیں، فلا جناح، پس لا نہیں، جناح کوئی بھی حرج، کوئی بھی گناہ، علیکم تم پر، علیکم تم پر، فیما اس کے بارے میں جو، فعلنا، اور یہاں پر ایک غور کیجئے، علیکم کہا ہے اور علیکم پیچھے سارے سیغے ہیں ہننا، بلغنا یعنی عورت کے، لیکن یہاں پر مرد کا سیغہ ہے فلا جناح علیکم، تو اے ولیو، یہاں پر علیکم تم سے مراد عورتیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ جو اس عورت کے ولی ہیں، جو اس کے ماں باپ جو ہیں، بڑے جو ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم سب پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، فیما اس بارے میں، فعلنا کہ جو وہ فیصلہ کرے، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی ولی کو یہ اہمیت دی ہے اس شادی اور نکاح کے معاملے کے اندر کہ عورت جو ہے اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی ہے، ہاں فیصلہ وہ عورت کرے گی، جیسے یہاں پر ارشاد فرمایا فعلنا، جو وہ اپنے لیے کام کرنا چاہیں، جو اپنے لیے وہ فیصلہ کرنا چاہیں وہ کریں، لیکن آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے، وہ اپنے ولی کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ اور اس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ معاملات کرے گی۔ علیکم فیما فعلنا، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو انہوں نے فیصلہ کیا، یعنی ان عورتوں نے فعلنا کرنے کا فیصلہ کیا، فی میں انفسہن، انفس یعنی نفسوں کے بارے میں، ہن اپنے، یعنی عورت کے لیے لفظ ہے ہن، تو اپنے نفسوں کے بارے میں جو عورتوں نے فیصلہ کیا، بالمعروف دستور کے مطابق، کہ تمہیں چاہیے کہ دستور کے مطابق ان عورتوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق کر گزرو، اور ان کا نکاح وہاں پر کر دو جس طرح سے وہ کرنا چاہتی ہیں، یعنی ان کو نکاح سے یعنی شوہر کی وفات کے بعد روکا نہ جائے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک عجیب سا ڈائلیما ہے اور ایک ٹیبو کی شکل ہے کہ لوگ عورتوں کو دوبارہ نکاح نہیں کرنے دیا جاتا اور اس کو بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہندوانہ رسومات جو ہیں، ہم لوگ مسلمان تو ہو گئے، لا الہ تو پڑھ لیا، لیکن ہندوؤں کی جو رسمیں تھیں جو پہلے ہمارے یعنی ہم لوگوں کے آباء و اجداد، تو اسی طرح کوئی ہم جو برے صغیر کے خصوصاً رہنے والے لوگ ہیں،
آباء اجداد کوئی سکھ ہوں گے، کوئی ہندو ہوں گے، یا کچھ اور ہوں گے، بدھسٹ ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی اور اسلام کو قبول کیا۔ لیکن آج بھی جو وہی ہندوانہ رسومات اور ہندوانہ طرز فکر جو ہے وہ ہمارے اندر وہی دستور وہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ تم اس کو ایسا نہ کرو، بلکہ ان کے فیصلہ جو وہ کریں اس کے اندر ان کو کرنے دو، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کا اس حساب سے ان کے حق میں فیصلے کرو۔ واللہ واو، اور اللہ بما، اس کے بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر، وہ خوب خبردار ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک صفت اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ اللہ بے شک خوب خبردار ہے، ہر طرح کی خبر اس کو ہے۔ یعنی تم اس معاملے میں جو کچھ بھی کرو گے اللہ رب العزت اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی خبر میں وہ ساری باتیں ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام معاملات کو کیا جائے۔ تو اس آیت میں بھی یہ بھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ اور بڑی واضح آیت ہمارے سامنے ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ خاوند کی وفات پر عدت جو ہے وہ تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے۔ یعنی وفات کے وقت عورتوں کی جو عدت ہے، جیسے پیچھے ہم نے طلاق کے حوالے سے دیکھا تھا، تو مختلف طرح کی عورتیں اور عورتوں کے جسمانی اور مختلف جو حالات ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے مجامعت کے معاملات اس حوالے سے ان کے احکامات مختلف تھے، اور لیکن یہاں پر وفات کی صورت میں اللہ رب العزت نے تمام عورتوں کے لیے یکساں حکم فرمایا ہے، اور شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہو، یا اسی طرح خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھی ہوں، یعنی عورتیں بھی چاہے جس مرضی عمر کی ایج گروپ کی ہوں، ہر لحاظ سے عورتوں کے لیے جو عدت ہے اللہ رب العزت نے مقرر کیا فرمائی ہے، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن جو اللہ رب العزت نے ان کی یہاں پر عدت مقرر فرما دی ہے۔ اور برو بنت واشق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند صحبت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا، اسے عدت گزارنا ہوگی، اور اسے میراث میں سے بھی حصہ ملے گا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی واضح طور پر یہاں پر وضاحت فرما دی ہے، اور اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور اس عدت کے معاملے میں اللہ رب العزت نے حکمت جو اس میں رکھی ہے وہ یہ کہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل تو نہیں ہے، اور اگر حمل ہو، یہ بڑی اہم نقطہ ہے کہ وہ عدت کی مدت کیا ہے، 4 مہینے 10 دن، لیکن حمل کی صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ الطلاق کے اندر اس کا ایکسیپشن بھی بتائی ہے کہ اگر حمل ہو تو اس کی عدت حمل سے فارغ ہونا ہے۔ حمل کی صورت میں عدت جو ہے وہ حمل سے فارغ ہونا رہے گا، خواہ تھوڑی دیر میں ہی فارغ ہو جائے، خواہ 8-9 مہینے لگیں یا چاہے چند مہینے یا چند دن لگیں، تو یہ سب جو ہے وہ حمل کے ساتھ پھر اٹیچ رہے گی۔ اور جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت چاہے وہ طلاق سے ہوں چاہے خامد فوت ہونے سے ہو، یعنی اللہ رب العزت نے واضح طور پر کیا فرمایا، یعنی اولاد احمال، یعنی ان کے لیے شرط رکھی ہے حمل والیاں ہونی چاہیے، تو چاہے وہ جیسی بھی ہوں، چاہے طلاق کی صورت میں ہوں یا خامد فوت ہو جائے، کوئی بھی صورت ہو، اور ان کے لیے عدت کیا ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں۔ جب حمل وضع ہو جائے تو وہی ان کی عدت کی مدت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور اس حوالے سے جو سمجھنے کی بات وہ یہ کہ عدت کے دوران اصل میں کون سی چیزیں حلال اور کون سی حرام ہیں، تو حرام چیزوں میں اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں جو وضاحت فرمائی ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ کہ اس کی عدت کے دوران عورت کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اور صرف نکاح کرنا حرام نہیں ہے، جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ اس دوران وہ نکاح نہ کرے بلکہ سوگ منانا بھی ضروری ہے، یعنی ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرنا اس کے لیے ضروری ہے، شوق کپڑے پہننا اس کے لیے یعنی اس سے رکنا ضروری ہے، اسی طرح خوشبو لگانا اس سے منع رہنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، شوق کپڑے پہننا، خوشبو لگانا۔ اور جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک عورت کو آنکھ میں تکلیف کے باوجود سرما ڈالنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، یعنی اس عدت کے دوران نہ صرف نکاح حرام ہے بلکہ اس عورت کو چاہیے کہ اس سوگ کے عالم میں اس حالت میں رہے، شوق کپڑے نہیں پہنے، خوشبو نہ لگائے، حتیٰ کہ سرما بھی نہ لگائے، اور اس حدیث کو بخاری نے کتاب الطلاق کے اندر روایت کیا ہے۔ اور عدت کے دوران اسے خامند والے مکان سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی عدت کے دنوں کے اندر وہ عورت اپنے خامند ہی کے مکان میں رہے گی، وہیں پر رہے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچھا ادھر سے عدت کا دور شروع ہوا اور وہ عورت اپنا گھر چھوڑ کے اور کہتی ہے کہ اب تو میرا شوہر ہی نہیں رہا تو اب میرا یہاں پہ رہنے کا کیا کام ہے، تو اس کو چھوڑ دے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی انہوں نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور اس کے بعد
آگے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، اور اولیاء اس کی اجازت و مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اس حوالے سے جیسے پہلے بھی وضاحت آ گئی کہ ان لوگوں کے اوپر یعنی ولیوں کا بھی اس میں ایک رول ہے، اور ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کا اس حوالے سے مدد کریں کہ اگر وہ کہیں پر نکاح کرنا چاہیں تو ان کے نکاح کروانے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس میں ان کا دستور کے مطابق ساتھ دیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو نہ برا سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے، جیسا کہ ہمارے ہندوؤں سے متاثرہ معاشرے کے اندر ہمارے سامنے یہ معاملات آتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو آج کا جو آخری موضوع ہمارے سامنے ہے وہ پیغام نکاح کے بارے میں اللہ رب العزت کے جو فرمان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَدْتُمْ، اور لا نہیں، جناح کوئی حرج کوئی گناہ، علیکم تم پر، تم لوگوں پر، فی میں ما اس بارے میں جو اردتم جس ارد کہتے ہیں یعنی جو پیش کیا، جس کا اشارہ کیا تم نے، بھی اس کا، من خطبات النساء، من سے خطبت النساء عورتوں سے نکاح کے یعنی پیغام کے حوالے سے، یعنی ان عدت والی عورتیں جن کا پیچھے ذکر گزرا ہے، اگر ان کے ساتھ نکاح کے حوالے سے، ان کو پیغام کے حوالے سے اگر تم اشارہ دینا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی پیغام دینے کی یہاں پر بات نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ایک اشارہ دینے کی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ او اکننتم، اور اس کی وضاحت آگے انشاءاللہ آئے گی، او یا اکننتم، یا تم کنائے سے کام لو، یعنی چھپا کر، اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپا رکھو فی انفسکم اپنے دلوں کے اندر، یعنی اگر تم اسی طرح بیوہ عورت سے، عدت والی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ یا تو اشارے کے ساتھ اس سے بات کرو، واضح طور پر آپ ان کو پیغام نہیں دے سکتے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اشارتاً کہا جا سکتا ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی۔ اور اسی طرح نہ ہی تم، بلکہ یہ کرنا چاہیے، یا پھر تم اس کو چھپا کے رکھو اپنے دل میں، اور جب عدت پوری ہو جائے تو اس وقت اس کا اظہار کر دو۔ علم اللہ، علم جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہو چکا ہے، اللہ جانتا ہے پہلے ہی سے، انکم کہ ان بے شک تم سب، ستذکرونہن، ان قریب یعنی فیوچر کے بارے میں ہے، تذکرون تم ذکر کرو گے، تذکرون ان عورتوں سے، ان کے بارے میں، یعنی ان سے نکاح کے بارے میں تم ان قریب اس کے بارے میں ذکر کرو گے نکاح کا۔ ولیکن، اور لیکن، لا تواعدوہن، لا نہ، تواعدو تم وعدے کرو، ان عورتوں کے ساتھ، یعنی ان کے بارے میں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے یا جو تم ان کے ساتھ ذکر کرو گے مستقبل میں، اللہ رب العزت تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ تم کیا ارادے رکھتے ہو، لیکن لا تواعدوہن، لیکن تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ پہلے ہی سے ان کے انہی عدت کے ایام میں ان سے عہد و پیمان نہ کرنے لگ جاؤ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے علاوہ تم کسی سے نکاح نہ کرنا، یعنی ایسی باتیں پہلے سے طے کرنا وہ جائز نہیں ہے، سرن چاہے وہ چھپا کر کیے جائیں، الا مگر، ان یہ کہ تقولو تم سب کہو، قولا معروفا، ایک معروف، قولا بات کو کہتے ہیں، اور معروفہ ایک معروف طریقے سے، ہاں معروف طریقے سے، جس کا اوپر بھی اللہ نے ذکر کیا، یعنی ایک اشارے کے تحت اگر آپ ان سے بات کرو تو اشارتاً کی جا سکتی ہے، جس کا آگے ذکر بھی آئے گا۔ ولا تعزموا، اور لا نہ، تعزموا تم عزم کرو، اور عزم اردو میں اس لفظ استعمال ہوتا ہے، لا تم پختہ ارادہ کرو، عقدۃ النکاح، ایک نکاح کے عقد گرہ لگانے کو کہتے ہیں، عقدۃ النکاح، نکاح کی اس مضبوط گرہ کے بارے میں تم پختہ ارادہ نہ کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ یبلغ یعنی وہ پہنچ جائے، الکتاب یعنی جو لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے اللہ نے کتاب میں، کیا لکھا؟ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ عدت اللہ رب العزت نے مقرر بیان فرما دی ہے کہ ایک بیوہ کے لیے مدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے، حتیٰ یبلغ الکتاب، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے اس لکھی ہوئی مدت کو، آجلہ جو اس کی اپنی مدت ہے، وَعْلَمُوا، اور اعلموا جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی میں انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے،
فاحذروا، فا پس احذروا، احذر کہتے ہیں یعنی اس سے ڈرنا، یعنی اس سے پرہیز کرنا، یعنی بیویئر آف دیٹ، یعنی اس چیز سے تم لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اس سے ڈرو. وَعْلَمُوا، وا اور اعلموا تم جان لو، ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ غفور وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، حلیم اور بڑا ہی بردبار ہے. تو اس آیت کے اندر سب سے پہلی چیز، یعنی جیسے اس کا پورا موضوع ہمارے سامنے آ گیا کہ عورتوں کو نکاح کے پیغام دینے کے حوالے سے اصول و ضوابط اور جو اخلاق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں اس آیت کے اندر، تو اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ فی ما اردتم بہ، جو اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اس بارے میں تم اشارہ کرو، تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے، یعنی کہ ایسی بیوہ شخص کے سامنے صرف بندہ یہ ایک بات کر دے تو ایک اشارے کنائے میں آپ نے اس کے سامنے بات رکھ دی ہے، لیکن ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی، اور اس طرح کے واضح باتیں کرنے کی بجائے، کیونکہ وہ عورت سوگ کے دنوں کے اندر ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اشارے کے ساتھ بات کی جائے اور کہا جائے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. لیکن یہ حکم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، یعنی اس فوت شدہ عورت کے حوالے سے یہ اس آیت میں بات شروع ہوئی ہے، یا اس سے تینوں طلاقیں ہو چکی ہوں. عورت کو 3 طلاق ہو گئیں، اب وہ پہلے شوہر کے ساتھ واپس نہیں جا سکتی ہے، یعنی وہ شوہر اب وہ چاہے بھی تو اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتا ہے یا اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے. تو لہٰذا ایسی عورت یا پھر جو فوت بیوہ عورت ہے اس کے حوالے سے یہ حکم یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ اس عورت کو اس کی عدت کے دوران میں اس طرح سے اشارے میں بات کی جا سکتی ہے. جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 طلاقیں ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا، یعنی ان کو ایک اشارے کے انداز میں ان کو بات بتا دی کہ کوئی اس معاملے میں بات ہے. جب انہوں نے عدت گزرنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، اور اس حدیث کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے. تو اس سے ہمارے سامنے اس بات کی بڑی وضاحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. آگے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تواعدوهن سرا، یعنی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ تم اپنے دلوں میں ضرور ذکر کرو گے، اس واسطے اس نے تنگی ہٹا دی ہے. یعنی اللہ رب العزت چاہتا تو اللہ رب العزت بالکل ایک سخت حکم دے دیتا کہ تم بالکل کسی بھی طرح کی بات اپنا یہ ارادہ ان کے اوپر ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے اشارے کے ساتھ جو یہ ہمارے اوپر یہ ایک اجازت دی ہے اور رحم فرمایا ہے. اور یہاں پر اسی لیے اللہ رب العزت نے آخر میں جو لفظ ارشاد فرمائے ان اللہ غفور حلیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی بردبار ہے. تو لہٰذا اس کی یہ حلم جو ہے اس کی یہاں پر ہمارے سامنے اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ نرمی کا معاملہ فرمایا ہے کہ اتنی اجازت دے دی ہے کہ انسان ایک اشارے کے اندر، یعنی ایک چھپے ہوئے انداز میں، ایک مناسب انداز میں اس کو ایک پیغام اس طرح کا دے دے، لیکن واضح طور پر اس سے بات نہیں کر سکتا. لیکن ان عورتوں سے پوشیدہ وعدے نہ کرے، یعنی لیکن ان سے پوشیدہ وعدے نہیں کیے جا سکتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور انسان آپس میں اس عورت کے ساتھ بات چیت کر لے کہ اچھا اب عدت پوری ہوگی تو میرا اور تمہارا نکاح ہو جائے گا، میرے علاوہ تم کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہو. تو اس طرح کے وعدے اور زناکاری کے اس دوران میں انسان اس سے تعلقات جوڑنا شروع کر دے اور ان سے یوں نہ کہو کہ تم وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح نہ کرو گی وغیرہ وغیرہ. تو عدت میں ایسے الفاظ کا کہنا حلال نہیں ہے، نہ یہ جائز ہے کہ پوشیدہ طور پر عدت میں نکاح کر لے اور عدت گزر جانے کے بعد اس نکاح کا اظہار کرے. تو یہ بھی اصل میں جائز نہیں ہے کہ دوران عدت پوشیدہ انداز میں چھپ کر نکاح کر لیا جائے. تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، جائز نہیں ہیں. اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، یعنی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو. یعنی تم پختہ ارادہ نکاح کا، یعنی جس سے مراد یعنی نکاح کرنا، یعنی اصل میں جو نکاح ہوتا ہے اس کو نہ کیا جائے. ہاں اپنے دل میں آپ اس چیز کو رکھ سکتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اس عورت کے ساتھ، لیکن نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک عدت پوری نہ ہو. اور اس پر تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے. اور اس حوالے سے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، پھر فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اس کا لحاظ اور خوف رکھو. اپنے دل میں عورتوں کے متعلق فرمانے باری تعالیٰ کے خلاف خیال بھی نہ آنے دو. اللہ رب العزت نے جب منع فرما دیا
تو اب تمہارے دل میں اس بارے میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس میں نکاح کے سلسلے میں شرعی احکامات کے خلاف یہ جو ہیلے بہانے انسان نکالتا ہے کہ اچھا میں اس سے بات چیت تو نہیں کر رہا، واٹس ایپ پہ بس میسج بھیج رہا ہوں، اسکائپ کے اوپر کبھی کبھار بات چیت چل جاتی ہے، تو یہ تمام جو ہیلے بہانے اور مختلف طرح کے جو آج کے مختلف چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے فرمان کی پابندی کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کے وعید سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے آخر میں فرمایا ان اللہ غفور رحیم، یعنی اللہ رب العزت مغفرت کرنے والے ہیں، لہٰذا اس سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، لہٰذا ہمیشہ دل کو صاف رکھو اور برے خیالات سے اسے پاک رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، ڈر اور خوف کے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے پہلے کیا کہا فَاحْذَرُوهُ، تو پس تم سب اسی سے ڈرو، یعنی ایک اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا پہلے کہ تم ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، اور ڈر کے فوراً بعد یعنی اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ دونوں انداز اپنائے ہیں، اللہ کا دعوت دینے کا، اللہ کا سمجھانے کا انداز جو ہے اللہ ڈرا کر بھی سمجھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کی اور اپنے رحم کے بھی معاملات انسانوں کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا حلیم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے ڈرا بھی جائے۔ یعنی آج کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کے دعوے دار ہیں اور وہ علماء حق پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ جناب ڈراتے ہی رہتے ہیں اور یہ کبھی جو ہے نا اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے ہیں بلکہ ڈرانے کے اوپر ان کا سارا دھیان رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے جو اللہ رب العزت نے خود یہ خطابت کا انداز اور بیان کا انداز اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے ذریعے ان مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ انسان جو ہے ڈراتا بھی ہے، کبھی انسان ڈر سے سمجھ جاتا ہے اور کبھی انسان اللہ رب العزت کے جو رحم و کرم کی امید رکھتا ہے۔ تو ان دونوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو پڑھا سنا اور جو یہاں پر پڑھا گیا اس پر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔